اب دیکھو اس میں ہمارے لیے کئی سبق موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کئی سبق رکھا ہے. سب سے پہلا سبق تو ہمارے لیے اس میں یہ ملا کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. کوئی بڑا اگر ہم کو حکم دے دے تو اس پر عمل کر لو خاموشی کے ساتھ, اس کو باریکیاں مت نکالو. یہ ایسا ہونا ویسا ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل و قال و کثرت السؤال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال کرنے سے اور کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے. ہماری عادت ایسی بنتی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی چیز کو کسی نے بتایا اس کو کرنا, تو اس میں جو ہے یہ کیسا ہونا, یہ ایسا چلے گا کیا, ویسا چلے گا کیا. بعض لوگوں کو دیکھنا بیچارے دکاندار پریشان ہو جاتے ہیں. دکاندار بھی پریشان ہو جاتے ہیں. دکانوں میں جا کے جو سوالوں کی بمبار بیٹھے ہوئے گھر میں بات چیت کر رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے جو ہے ایک ایک چیز کو جو قیل و قال کرنا, تو شریعت میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. دوسرا سبق کیا ملا؟ دوسرا سبق اس واقعے سے ہم کو یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کام کی جو نسبت اور ہر کام جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ بات ہمارے اندر مستحضر ہے کہ اس کام کو میں اسی وقت انجام دے سکتا ہوں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. تو ہم کو ایک عاجزی, انکساری اور اپنے کاموں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں, تو یہ کب انجام پائیں گا؟ جو انجام پا گیا ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے پایا ہے, اور جو ہم آگے کرنے کا اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو وہ کام انجام پائے گا. تو کوئی بھی کام اچھا کام کرنے کا ارادہ کرے تو انشاءاللہ کرے کہ اگر اللہ نے چاہا. ہم نے معین صاحب سے کہا کہ معین صاحب وہ فلانا جو کام ہے ابھی وہ الماری آئیں گی, الماری کو جو ہے لگانا رہے گا, فٹ کرنا. ہاں کر دوں گا نا. تو اس طریقے سے نہ کریں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کر لوں, کیونکہ میری کوئی طاقت نہیں ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہیں گی, تو میں اس کام کو انجام دوں گا. تو اس کے اندر توحید کا بھی سبق ہے, زندگی گزارنے کا بھی سبق ہے, زندگی کیسے گزارنا چاہیے, وہ ساری چیزیں ایک واقعے کے اندر جو ہے ہم کو مل رہی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ بچڑے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اندر جو بچڑے کی محبت بیٹھ چکی تھی وہ محبت نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو یہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا. ورنہ اللہ کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون, کہ اسی طریقے سے جو ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. قوم بنی اسرائیل کو یہ دکھلانا بھی مقصود تھا کہ تم یہ مت سمجھو کہ جو تم کرتوت کرتے ہوئے آ رہے ہو تم مر جاؤ گے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے. تم کو زندہ ہونا ہے, دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا.